بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ کے بندو، جب بھی انسان کے پاس بصیرت کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل یقین ہوگا تو وہ کبھی بھی خدشات والی چیزوں کی جانب دھیان نہیں کرے گا، بشرطے کہ اسباب بنائے اور اللہ پر بھروسہ کرے تو انسان ہمیشہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگا اور اپنے تمام طرح اہداف بھی حاصل کر لے گا۔ جب انسان اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اپنے دلی تعلقات مخلوق سے کاٹ دے، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جائز کردہ تمام اسباب بروئے کار لائے تو انسان بلند ہمت بن جاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو مشکلات عبور کرنے کے لیے تیار کر لیتا ہے، کیونکہ اس کا کامل بھروسہ اللہ کے وعدوں پر ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تقوی الہی اپنانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ اگر آدمی اللہ تعالیٰ پر سچی نیت کے ساتھ بھروسہ کرے تو بھروسہ نہ کرنے والے امیر اور نچلے طبقے کے لوگ اس کے محتاج بن جائیں۔ وہ آدمی کسی کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے جس کا پروردگار غنی و حمید ہے؟ اللہ پر بھروسہ اور اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں کو اللہ کی ملکیت سمجھتا ہے، ساری مخلوق کو اللہ کا غلام جانتا ہے، روزی اور اسباب رزق سب کو اللہ کے زیر قبضہ تسلیم کرتا ہے، نیز وہ یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ساری مخلوقات پر مسلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھروسہ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اس ہمیشہ زندہ رہنے والے پر بھروسہ کریں جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی طرح مزید ایک اور مقابل ارشاد فرمایا، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرو اگر تو ایمان والے ہو۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کے ان احکامات کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ مصیبتوں اور تکلیفوں میں جا گرتا ہے، وہ کبھی اپنے اہداف حاصل نہیں کر پاتا اور خطرات کے بھنور میں ہمیشہ پھنس جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، توکل ایک عظیم اور معنی خیز اصطلاح ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو اپنے معاملات سنوارنے کے لیے ایسے سونپتا ہے جیسے کوئی اپنے نمائندے کی ذمہ داری لگاتا ہے، اور وہ نمائندہ بہتری کا ضامن بھی ہوتا ہے۔ اس لیے متوکل بندے کو اللہ تعالیٰ بغیر تکلف اور مشقت کے کافی ہو جاتا ہے۔ بھروسہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ سے ہر طرح پر امید ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس سے چوک نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں تغیر اور تبدل نہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، پس آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم یہ بات ایسے ہی حقیقت ہے جیسے تمہارا ایک دوسرے سے بولنا حقیقت ہے۔ توکل کرنے والا شخص سچے دل کے ساتھ تمام امور کو چلانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب کرتا ہے، مشکل کشائی اور حاجت روائی صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر مکمل یقین رکھتا ہے کہ تمام معاملات اللہ کے سپرد کرنے سے اہداف پورے ہوں گے اور نقصان بھی اس کو نہیں ہوگا۔ متوکل شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے معاملات اللہ کا سپرد کر دیتا ہے، وہ اللہ سے خیر کی امید رکھتے ہوئے غیر اللہ سے یکسر منقطع ہو جاتا ہے۔ اسباب اپنانے اور انہیں شرعی طور پر اختیار کرنے کے بعد اس کی نظر اسباب سے اٹھ جاتی ہے۔ متوکل شخص نفع حاصل کرنے کی قوت اور نقصانات سے بچنے کی ہمت صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتا ہے، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی تخلیق و تدبیر، نفع نقصان، عنایت اور محروم کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ توکل یہ ہے کہ اسباب اپنا کر بھی اعتماد اللہ پر ہو، بھروسہ اللہ پر ہو، ثقہ باللہ ہو، اسباب محض ذرائع کی حد تک نہ ہوں۔ چنانچہ متوکل انسان ظاہری اسباب کو اپناتا ہے لیکن ان پر کلی اعتماد کبھی نہیں کرتا۔ اس کا کلی اعتماد خالق کائنات اور امور دنیا چلانے والے پر ہوتا ہے، نیز اس کے فیصلوں اور مشیت کو حرف آخر سمجھتے ہوئے انہیں تسلیم کرتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، پس جب اسباب اختیار کر لو تو پھر بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں، تقوی پیدا کر کے اللہ تعالیٰ پر سچا بھروسہ کرنے والا شخص بلند ترین اہداف اور مقاصد کو حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا جو اپنے امور اللہ کے سپرد کر دے، اپنے خالق پر توکل اور اس حالت میں کرے کہ وہ توحید پرست، انابت کرنے والا، گڑ گڑانے والا، توبہ کرنے والا، حکم کی تعمیل کرنے اور اطاعت گزار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو ختم اور سب تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اسے ڈھیروں خیر و بھلائی میسر آتی ہے، اسے ہمہ قسم کے ضرر اور شر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور اس کا انجام فلاح، کامیابی اور یقینی نصرت سے ہمکنار ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ایک نیک آدمی کی بات کو نقل کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور اس نے کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان لوگوں نے جو چالیں اس مومن مرد کے خلاف چلی تھی، اللہ نے ان سے اسے بچا لیا۔ اے اللہ کے بندو، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرو، اس پر سچے دل سے اعتماد کرو، شرعی دائرے میں رہتے ہوئے اسباب اپناؤ، اور یہ یقین کر لو کہ زمین و آسمان کے امور چلانے والا، سینوں کے رازوں کو جاننے والا، تمام امور کے بارے میں ہر اعتبار سے علم رکھنے والا، قادر مطلق مشیت کاملہ کا مالک تمہیں اپنے علم اور تدبیر کے ذریعے گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے علم و تدبیر تک کسی کا علم یا فہم پہنچ نہیں سکتا، اس لیے تم محنت کرتے رہو، اپنے رب کی عبادت کے لیے وقت نکالو، اور یقین مانو کہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو وہ اس کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے، اسے ہمہ قسم کے خطرات سے امن حاصل ہوگا، اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، اس کی شرح صدر ہو چکی ہوگی، اور وہ اپنی محنت کے پھل پر راضی بھی ہوگا۔ جو یہ نہیں جانتا کہ کیا من پسند چیز اس کے لیے مفید ہے یا ناپسندیدہ چیز، جس کا فیصلہ کرنے سے وہ عاجز ہے، اس چیز کو کسی اہل ذات کے سپرد کر دینا چاہیے، یعنی معبود برحق کو، جو سراپا احسان کرنے والا اور نرمی برتنے والا، جو ماں باپ سے بھی زیادہ مشفق ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو کتاب و سنت کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔